اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل آپ فرما دیجئے، من جو کانا عدوًا جو دشمن ہو لجبریلا جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ اتارا اس کو یعنی کہ قرآن پاک کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو ان کے پاس ہیں، یعنی کہ وہ کتابیں جو ان سے پہلے اتری ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں۔ بین یدیہ کی مطلب اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہ جو چیز ان کے پاس ہے، ان کی پڑوس میں۔ وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول ہے یعنی کہ بیک، اس کا ایک سینیریو ہے، ایک پس منظر ہے کہ ایک بار ایک یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو جب اس نے نام سنا تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ہمارے نبیوں پر عذاب کی خبریں لے کر آتا تھا، لہٰذا ہم اس فرشتے کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے سے معذور ہیں اور ان آیات پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے میرے حکم کا پابند ہے۔ حقیقت میں جو آرڈر ہے، جو حکومت ہے، وہ اللہ ہی کی ہے۔ چاہے کوئی بھی نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ سب کا پیغام بر جبرائیل ہے، اور جبرائیل اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو اس نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اقدس پہ قرآن پاک اتارا ہے، اور یہ قرآن یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ کتاب لے آئے تو وہ ہم اس کے اوپر بلیو کریں نہ کریں، ہمیں یقین نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب جو ہے وہ اول روز سے، پہلے صفحے سے ہی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر گواہی دے رہی ہے مصدقا لما بین یدیہ۔ بار بار یہ آیات ہم پڑھتے رہیں گے قرآن پاک میں کہ بار بار اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں، توریت، زبور، انجیل اور صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ اور ادریس علیہ السلام کے 30 صحیفے، اور جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی میں وہ اوتھینٹک تھیں، اور وہ اللہ کریم نے ہی اپنے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے نبیوں پر اتاری، اور وہ ساری اسی طرح قرآن کی طرح ہدایت بھی تھی، خوشخبری بھی تھی ایمان والوں کے لیے، اور قرآن بھی ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کانا عدوًا، من جو کوئی بھی کانا عدوًا دشمن ہو، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عدوً دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ کہ اگر کوئی بھی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، اور اسپیشلی نام لیا دو جو معزز فرشتے ہیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ ازل سے ہی پیغام پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے بلند تر فرشتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل صورت میں دیکھنا چاہا، تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس انداز سے آسمان اور زمین کے درمیان تشریف فرما ہے کہ آپ کا ایک پر آسمان کو لگ رہا ہے اور دوسرا پر زمین کو لگ رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 900 پر ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے 600 پر ہیں، اور آپ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کی بھی جو رسائی ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بھی اللہ کا پیغام لینے گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اللہ پاک کی میٹھی پیاری آواز انہیں ملتی ہے، اور وہ حکم ملتا ہے، کمانڈ ملتی ہے، تو وہ لے کے نیچے آتے ہیں، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔
اور میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش اور رزق کا انتظام کرنا۔ یہ ہر روز صبح کو ساری دنیا میں جتنا لوگوں نے جو کھانا پینا ہوتا ہے اس سب کا حساب لے کر اترتے ہیں، اور جس علاقے میں جتنی بارش برسانی ہے ملی لیٹر کے حساب سے، قطروں کے حساب سے وہ اس کا حساب لے کر اترتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی سخت ڈیوٹیاں ہیں دونوں کی۔ اور جو اسرائیل علیہ السلام ہے ان کی بھی ڈیوٹی اتنی ہی سخت ہے کہ وہ ہر 21 منٹ بعد دنیا سے ایک شخص چلا جاتا ہے اور ہر 21 منٹ بعد نیا شخص آ جاتا ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، اور ان کا جو ذمہ ہے وہ آخر میں ہوگا جب وہ سور پھونکیں گے۔ یہ بڑے 4 فرشتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ 70,000 صبح اترتے ہیں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 70,000 شام کو اترتے ہیں، اور جو ایک بار اتر گیا ہے اس کی قیامت تک باری نہیں آنی۔ اتنے فرشتے ہیں میرے رب ذوالجلال کے، تو اتنے فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، جو اللہ، ملائکہ، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو میں بھی ان کا دشمن ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے اتارے، الیک آپ کی طرف، آیات بینات، روشن نشانیاں، وما یکفر، اور کوئی نہیں انکار کر سکتا، بہا اس کا، الا الفاسقون، سوائے فاسقوں کے۔ فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہم کسی کافر کے لیے لیں تو وہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے، اگر ہم کسی مسلمان کے لیے لیں تو وہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے۔ اگر ہم اس کو مسلمان کے لیے چلے لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا، یعنی کہ سرکش۔ جس شخص کو ہم ایک چیز سے منع کریں وہ چیز ہمیں دکھا کے کرے، دیکھو تم نے مجھے منع کیا تھا نا، یہ لو میں نے کر دی، یہ فسق کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ روشن نشانیاں، یہ آیات، قرآن پاک کی آیات، اس کے علاوہ کروڑوں معجزات، جتنا عرصہ 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور 63 سالوں میں ہر دن ایک معجزہ تھا، اور ہر دن ایک نئی کرامت اور ایک نئے معجزے کا آپ سے ظہور ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا سوائے فاسقوں کے۔ اوکلما، تو جب کبھی آہدو، انہوں نے وعدہ کیا، عہدن، کوئی بھی وعدہ، نبذہ، تو توڑ پھینکا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے۔ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ وعدہ خلاف ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ کوئی پورے نہیں کیے۔ اور فریق منہم، یعنی کہ ایک گروہ ان میں سے بھی جو تھا وہ حق پر تھا، لیکن ان کی اکثریت جو تھی وہ ایمان نہیں لانے والی تھی، یعنی کہ یہ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں۔ ولما، اور جب جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ کتاب، نبذ فریقن، تو توڑ پھینکا ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ کا اگر کسی لفظ کے سٹارٹ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بیان ہو رہی ہے، کہ جیسے کہ اب جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں تشریف لائے، چلے بنو اسماعیل سے آگے چلے، ایک الگ سلسلے سے آگے، وہ تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے اپنے سلسلے میں سے، بنی اسرائیل میں سے، جب باپ، بیٹا، پوتا، پر پوتا، اور اس طرح نسل در نسل کوئی نبی ان کے پاس آیا جو کہ پچھلی نبیوں کی بھی تصدیق کرتا تھا، پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس موجود ہوتی تھی، تب بھی اہل کتاب کی ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، یعنی کہ اس کی کتاب کو بھی پھینکا، اس رسول کو بھی، اپنی پشتوں کے پیچھے، کتاب اللہ وراء ظہورہ، مطلب کہ اللہ کی کتاب کو، یعنی کہ جو ان کی اپنی ذاتی کتاب ہے،
جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے سارے آنے والے نبی کے بارے میں جتنی بھی جیسے انفارمیشن دی گئی ہے، جس سے پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ نبی تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے اس نبی کی ہٹ دھرمی میں، اس نبی کو ریجیکٹ کرنے کے پیچھے اپنی ہی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب جیسے ہم اپنے قرآن پاک کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کی رسپیکٹ بہت کرتے ہیں، اس انداز سے ہم بڑی اچھی قوم ہے، ہم بڑے اچھے علاقے میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ قرآن پاک کی رسپیکٹ بڑی کی جاتی ہے، اس کو پیچھا نہیں کیا جاتا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کے غلاف دھوئے جاتے ہیں، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے اور اس کو کھولا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ لیکن 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 اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ وراء ظہورہم سے یہی مراد ہے، جیسے وہ اپنی کتاب کے ساتھ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اپنی کتاب کے ساتھ نہ کرنا، تم میرے محبوب کی امت ہو، محبوب امت۔ لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم بھی وہی لوگ قرار پائے کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ دکھائی، اور اس طرح سے کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں، یعنی کہ اس انداز سے انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ سلوک کیا جیسے کہ وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ سارا کچھ وہی پڑھتے تھے، لیکن اس نبی کی حسد میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو پیٹھ نہیں دکھائیں، اس کو اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ یہ ہمارے سینوں میں اترے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ واتبعوا، اور پیروی کرنے لگے، ما تتلو، جو پڑھا کرتے تھے، شیاطین، شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یا دور حکومت میں، وما، اور نہیں کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ یہاں فکرے کی مناسبت سے نہیں آئے گا، ہم آگے پیچھے دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو تو نہیں آ رہا، کیونکہ ماں کا مطلب فکرے کی مناسبت سے کہیں جو بن جاتا ہے اور کہیں نہیں بن جاتا ہے۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن دیکھیں یہ اردو کے کتنا قریب ترین ہے، لیکن، اور پرشین میں بھی، ٹرکش میں بھی یہ لفظ لاکن ہی استعمال ہوتا ہے، اور عربک میں بھی لاکن ہی ہے، اور اردو میں لیکن ہے، اور صرف انگلش میں بٹ ہو جاتا ہے۔ ولیکن الشیاطین، بلکہ شیطانوں نے ہی، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، سحر، جادو، وما انزلا، اور جو اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے مقام پر، یہ بابل جو ہے یہ عراق میں ایک جگہ ہے، یہ اس کا اسپیشلی اللہ پاک نے نام لے کر ذکر کیا ہے۔ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یعنی کہ یہ دو فرشتوں کے نام ہیں، اور یہ بابل پہ اترے تھے، عراق میں اترے تھے، ان پر اتارا گیا۔ وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے، من احدن، کسی کو بھی، وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں یہ نہ کہہ لیتے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا۔ فتنہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم فتنہ فساد بھی کہتے ہیں، لیکن فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں، اور فتنہ، جو فتنہ فساد ہے وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ فساد ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فتنہ ہو جائے، یہ ایک بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس میں پکا ہے، کچا ہے، اس پہ پورا اتر رہا ہے، نہیں اتر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون، وہ سیکھتے رہے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جس سے جدائی ڈالتے، بھی بین المرء و زوجہ، اس سے شوہر اور بیوی کے درمیان، وما ہم، اور نہیں وہ، بالضارین، نقصان پہنچا سکتے، بھی اس سے، دار کو اگر ہم اردو میں لے لیں تو ضرر پہنچانے سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں قریبی اردو سے، بھی اس سے، من احدن، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم، جو چیز نقصان پہنچاتی انہیں، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک وہ جانتے ہیں، لمن اشتراہ، جس کا انہوں نے سودا کیا۔ اشترا جو ہوتا ہے مشتری، بیچنے والے کو کہتے ہیں، سودا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مالہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخراتی، آخرت میں، من خلاق،
کوئی حصہ، ولبئسا اور بہت ہی بری، ما شرو جس چیز ہے جو انہوں نے بیچی بھی، انفسہم جن کا ان کی جانوں نے سودا کیا، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے۔ یہ ایک طویل آیت ہے، یہ اس کا سمپل ترجمہ تھا اور اس کی ڈیٹیل اب آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کو اللہ پاک نے ایک ایکسٹرا خوبی دی تھی، ایک ایکسٹرا علم دیا تھا، اور وہ تھا جادو کا علم۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں 40 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ شیطان کا، سحر کا اور ان چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ تو جب یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اور اس صورت میں یہ جو واقعہ ہے، اس وجہ سے اللہ پاک سب کو جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس واقعے کی بنا پر اللہ پاک، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ایکسٹرا خوبی تھی، اور یہ علم اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے سے زمین پر اتارا تھا۔ اور آپ کے جو انڈر جنات تھے، شیاطین تھے، وہ مس یوز نہیں کر سکتے تھے، اس کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کے دور میں جادو کا بڑا دورہ تھا اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی تھیں۔ اور اصل میں جادو کی جو سمجھ لے کہ جادو دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، اور یہ تب کی ایجاد ہے اور ابھی تک یہ دنیا میں موجود ہے۔ اصل میں جو اس کو آج لے کے چل رہے ہیں وہ مسیحی ہیں زیادہ تر، اور جو مسیحی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اس حرکت میں پڑے گا تو وہ بھی مسیحی کے ساتھ شامل ہو جائے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ تو اگر اس قول کو ہم ہر جگہ پہ نافذ کر دیں تو دنیا سے بے راہ روی اور اس طرح کے جادوؤں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ علم کیا تھا، اس علم سے کیا ہوتا تھا، اور یہ علم کس انداز سے پھیلا اور اس معاشرے میں یہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ سامری جو دنیا میں سب سے بڑا جادوگر ہے اس نے بھی اس علم سے استفادہ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور اسے بہت ساری وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور لوگ اس کے پیروکار ہو گئے تھے کیونکہ اس کے پاس ان کتابوں کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی کتابوں کا وہ جو سارا علم تھا، کیونکہ لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا تھا، تو آپ کی جو کرسی تھی اس کے نیچے مٹی کے اندر دبا دیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ جادو کو اپنی پسند سے نہ سیکھیں۔ لیکن جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، شیطان انسان کی شکل میں آیا اور ان کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو علم ہے چھپا رکھا ہے، تو آپ کی کرسی کو ہٹایا گیا اور اس کے نیچے سے زمین کی کھدائی کی گئی اور اس میں سے جادو کی کتابیں نکالی گئی، اور یہ علم جو تھا بغیر کسی استاد کے دنیا میں پھیلا۔ جب ہم قرآن پاک بھی جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں اتار کے دے دیا، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ خود اپنی تفصیل بیان کر دیتا ہے، بہت ساری احادیث کی بھی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہے، بہت سارے ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو کھول دیتا ہے۔ بڑی پیاری، بڑی شاندار کتاب ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی اچھے استاد سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھا استاد نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ ان کتابوں کا بھی کوئی اچھا استاد نہیں تھا، وہ سب گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اس جادو کا مس یوز کیا، اور اس دور میں اتنا زیادہ جادو پھیل گیا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ جادو اور معجزہ اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ جادو یہ ہوتا ہے کہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہماری آنکھوں پہ دکھائی جا رہی ہوتی اصل میں، بلکہ جادو آنکھوں پہ ہوتا ہے، اور ہمیں ہماری آنکھوں پہ جو چیز ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے نا ہمیں وہ چیز نظر اور معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہو وہی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جادو نہیں ہوتا آنکھوں پہ، اصل میں وہ معجزہ ہی ہوتا، لیکن وہ خلاف عادت ہوتی ہے، ایسا کام ہوتا نہیں ہے۔ کبھی حیران رہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا معجزہ ہو گیا، عجیب بات ہوئی ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، اس طرح ہوا ہے، تو یہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے معجزات کا ظہور، اور کرامت جو ہے وہ
اولیاء کے ساتھ منسوب ہے، اور معجزات کا دور ختم ہو چکا ہے، سحر کا دور ہے، کرامات کا دور ہے، اور معجزات چونکہ نبیوں سے منسوب ہے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ کسی ولی سے ہوگا تو وہ کرامت ہوگی، اگر کسی شیطان کی طرف سے ہوگا تو وہ سحر یا جادو۔ تو وہ جو جادو تھا اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا، تو اللہ پاک کو دو فرشتے اتارنا پڑے بابل میں، جس مقام پر یہ جادو کا گڑھ تھا اور جادو بہت زیادہ پھیل چکا ہوا تھا۔ اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں ہم نے پڑھا نا، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادو سیکھا کرتے تھے شیطان، لیکن اس کا مس یوز کرنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے جادو کو منسوخ کر دیا جائے تو نعوذ باللہ انہیں کفر کا ہم دے دیں گے ٹائٹل، تو اللہ پاک نے ان کی اس چیز کی فوراً خود ہی نفی کر دی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ دو فرشتوں کو اللہ پاک نے اتارا بابل کے مقام پر، وہ ہاروت اور ماروت تھے، اور وہ آسمان سے اترے تھے، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو کا توڑ بھی سکھاتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا فلاں شوہر اور بیوی میں لڑائی ڈلوا دیں، فلاں فتنہ ڈلوا دیں، فلاں فساد، فلاں ضرر، فلاں نقصان کرا دیں۔ تو وہ فرشتے یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، آپ ہماری پیروی اس انداز سے نہ کریں، ہم آزمائش ہیں آپ کی، ہم آپ کا ٹیسٹ ہیں، آپ کا امتحان ہے، آپ ہمیں اس انداز سے ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کیجیے، آپ جو اچھی چیز ہے وہی سیکھیے۔ لیکن وہ سیکھتے ہی وہ چیز نہیں تھے۔ آپ دیکھیں آج بھی کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، میری نند، میری بھابھی، میرا رشتہ، میرا پھپھو، میری چاچی، میری مامی، میری خالہ، قریبی رشتے جن کو اللہ پاک نے رحماء بینہم اپنے قریبی رشتے بتائے ہیں، اور رحیم اور رحمان سے نکلے ہیں یہ رحماء رشتہ دار بھی، لیکن آپ دیکھیں ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنوں کے ساتھ اور اپنے ہمارے ساتھ، کہ آج دنیا میں کوئی اپنا رہا ہی نہیں۔ نقصہ نقصی جو قیامت والے دن ہونی تھی وہ آج ہی ہو گئی۔ ریزن یہی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی کسی کی بھلائی۔ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانا شیطان کا پسندیدہ فعل ہے، اور اگر کوئی گھر میں بھی ایسا بندہ ایسا کام کر رہا ہے تو سمجھ لے وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، وہ رحمان کو ناراض کر رہا ہے۔ بلکہ یہ رشتہ اتنا میٹھا پیارا اللہ پاک نے بنایا ہے، زوج کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، تو وہ اس کو دونوں کو لے کے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور اس کے درمیان میں اختلافات نہیں ڈلوانے چاہیے۔ اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے لیکن اللہ کے حکم سے، کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن اللہ کے حکم سے۔ اگر کسی نے قتل بھی کسی کے ہاتھوں ہونا تو یہ چیز پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، اختیارات اللہ کے ہیں، سارے نائب ہیں، ہم سب خلیفہ ہیں، حقیقی بادشاہ وہی ہے، ہم سارے اللہ کے قاصد ہیں، ہم سارے نائب ہیں، ہم میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ اللہ ہے، اور اس کی گورنمنٹ چلتی ہے، اس کی حکومت چلتی ہے، اور وہ کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور ہمیشہ سے ہی رہتی ہے۔ تو وہ جو دو فرشتے تھے وہ زمین پر اسی کام کے لیے آئے تھے، اور لوگوں کو جادو، معجزے اور حقیقت بتانے آئے تھے، اور وہ اس کا توڑ کرنے آئے تھے، اور پھر ایک مقررہ مدت کے بعد جب جادو کا اثر اس علاقے سے ختم ہوا تو وہ آسمان پہ واپس چلے گئے۔ اب میں آپ کو اگر ایک الگ سے نکتہ بتا دوں تو آپ اس کے اوپر ڈبل مائنڈ نہیں ہو جانا، بس یہ ایک بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی کی تعویلات کی، قرآن پاک میں اپنی مرضی کی انسپریشن، اپنی مرضی کے جو ہے تفسیر نکالی، اور اپنی مرضی کی چیزیں نکالی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک زہرہ نامی خاتون تھی۔ آپ اس کو اتھینٹسٹی نہ لیجیے گا میری بات کو، بس آپ اس کو سنیے کہ یہ ایک قصہ ہے، اگر کوئی آپ سے اس کے بارے میں آرگیو کرے تو آپ اس کو جواب دیں۔ ایک زہرہ نامی خاتون تھی، اس نے ان دونوں فرشتوں کو شراب پلائی اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی، اور پھر جب وہ نشے میں دھت ہو گئے تو انہوں نے اس خاتون نے ان سے کہا کہ مجھے اسم اعظم بتاؤ جس سے تم آسمان پہ چلے جاتے ہو، کیونکہ یہ دونوں فرشتے صبح کو آتے تھے اور رات کو چلے جاتے تھے۔ اسم اعظم شراب کے نشے میں ان سے سیکھا، اور پھر وہ آسمان پہ چلی گئی اور زہرہ نامی ستارے پہ آ کے رک گئی، کیونکہ اس سے آگے کا اسم اعظم وہ نہیں جانتی تھی،
اور اس لیے اس ستارے کا یا سیارے کا نام جو ہے وہ اس کے نام پر ہے۔ اور وہ جو دونوں فرشتے ہیں وہ بابل کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے آگ جل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کوئی کانسیپٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتے سے غلطی ہو؟ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کے اندر تو نفس ٹائپ کوئی چیز ہی نہیں ہے جو انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، فرشتے کے اندر تو رکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط تعویل ہے قرآن پاک کی، اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ایک غلط اصطلاح ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل غیر مردود، غیر مقبول روایت ہے، اور اس کی اسلامی تصنیفات جو ہیں وہ اس سے